اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ایڈیم اینڈ فریزز کے حوالے سے ہے۔ ایڈیم کیا ہوتے ہیں اور فریز کیا ہوتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے جائیں۔ فریز بیسیکلی کہتے ہیں جب ورب کے ساتھ کوئی پروپوزیشن یوز ہوتی ہے تو اس کو ہم فریز کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں یہ ایڈیم ہے سارے، اور فریز کہاں جا رہا ہے، یہ پٹ ڈاؤن، یہ پٹ آف۔ تو جب ورب کے ساتھ پروپوزیشن جڑتی ہے تو وہ اس کو ہم فریز کا نام دیتے ہیں۔ تو ایڈیم اینڈ فریزز جو ہے یہ باقی سارا، یہ بھی ایٹ لینتھ ایڈیم ہے، ان دا ٹیتھ آف ایڈیم ہے، اسی طرح میڈن اسپیچ ایڈیم ہے۔ تو اسی طرح یہ آ گیا آپ کا باقی تقریباً یہ فریزز ہے۔ اب دیکھیں پیپر میں یہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ بچے ہمارے بی اے پارٹ 2 میں اگر فیل ہوتے ہیں تو ایڈیمز اور کریکشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے وہ، کیونکہ انہیں سنٹینس بنانے کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات 10 ایڈیمز ہوتے ہیں اور آپ کو 5 کرنے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں آتے، چلو 10 کے 10 کر لو۔ انہوں نے پہلے 5 کو دیکھنا ہوتا ہے، پہلے 5 اگر صحیح ہیں تو انہوں نے نمبر دینے ہیں، ادروائز نمبر نہیں دینے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے جو سب سے اچھے آپ کو آتے ہیں 10 میں سے 5 پہلے ان کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اضافی اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اس کی مرضی ہے۔ فرض کیا 4 آپ کے صحیح ہو گئے، 5واں غلط ہے تو 6 اگر آپ کا صحیح ہے تو شاید وہ آپ کو مطلب نمبر دے دے۔ تو باقی یہ ایگزامنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چونکہ اس نے اپنی انسٹرکشن میں صاف بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے صرف 5 جو ہے، کوئی سے 5 جو پہلے ہوں گے اس کے مطابق نمبر دینے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ایٹ لینتھ، سب سے پہلے نا اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ ایڈیم کا مطلب کیا چاہ رہا ہے۔ کچھ ایڈیم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مطلب چھپا ہوتا ہے، جیسے کہ لینتھ کہتے ہیں لمبائی کو، فاصلے کو، ایٹ لینتھ فاصلے پر، ایٹ لینتھ فاصلے پر۔ اب یہ اس کے اندر کا مطلب ڈھونڈنا ہے، تو اس کا اندر کا مطلب کلیئر ہو رہا ہے، چونکہ لینتھ کا مطلب لمبائی، فاصلہ، ایٹ پر، ایٹ لینتھ فاصلے پر۔ دیکھیں اس کے ساتھ کا مطلب چل رہا ہے۔ اب فقرہ کیسے بنانا ہے، اردو میں پہلے ذہن میں فقرہ بنائیں۔ ہمیں برے لوگوں کو فاصلے پر رکھنا چاہیے، تو یوز آف شوڈ ہے۔ یوز آف شوڈ میں سبجیکٹ شوڈ، ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ۔ اب یہ ورب کی جگہ وی شوڈ کیپ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر آبجیکٹ کون ہے، برے لوگ۔ وی شوڈ کیپ بیڈ پیپل، ہمیں برے لوگوں کو رکھنا چاہیے، کہاں پر، فاصلے پر، ایٹ لینتھ۔ تو یہ آپ کا ایڈیم کا سینٹینس کلیئر ہو گیا۔ سم ٹائم بچوں کو ایڈیم کے مطلب بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ میکنگ سینٹینس کے حوالے سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو فقرہ نہیں بنانا آتا، جس کی وجہ سے نمبر ان کے کٹ جاتے ہیں۔ سیکنڈ میں دیکھیں ان دا ٹیتھ آف، مقابلے میں یا کے باوجود۔ اب شروع میں بھی لا سکتے ہیں ان دا ٹیتھ آف، بعد میں بھی لا سکتے ہیں۔ شروع میں لائیں گے ان دا ٹیتھ آف پاورٹی، غربت کے باوجود، کوما، کومے کے بعد پھر اگلا جو فقرہ ہوگا وہ شروع کریں گے۔ اب ایک چیز اور نشین رکھیں، ذہن نشین رکھیں گے، پنچویشن میں جو ہے وہ کوما کہاں لگتا ہے، فل سٹاپ کہاں لگتا ہے۔ ہم نے اپنے چینل پروفیسر تنویر ٹپس میں پنچویشن کا بھی لیکچر دیا ہوا ہے۔ تو کومے کے بعد جب بھی پرونون آئے گا تو اس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل نہیں ہوگا، اسمال ہو جائے، ہی ہے، شی ہے، کوئی بھی پرونون آئے گا، ڈی ہے تو ڈی کا ٹی۔ نام کا پہلا حروف کیپٹل ہوتا ہے کومے کے بعد۔ غربت کے باوجود اس نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، پاسٹ انڈیفینٹ کا فقرہ ہے۔ ان دا ٹیتھ آف پاورٹی، غربت کے باوجود، ہی کنٹینیوڈ ہز اسٹڈیز، اس نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، پاسٹ انڈیفینٹ، سبجیکٹ ورب کی سیکنڈ فارم اور آبجیکٹ۔ نیکسٹ ایڈیم دیکھیں میڈن اسپیچ، پہلی تقریر۔ میڈن اسپیچ، تقریر کو پہلی۔ کلاس میں یہ اس کی پہلی تقریر تھی۔ اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کیا چلا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دس کہاں لگاتے ہیں اور اٹ کہاں لگاتے ہیں۔ اب کلاس میں یہ اس کی پہلی تقریر تھی۔ اب یہ دیکھیں جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا، اس کے لیے ہم یہ کا لفظ یوز کریں گے، یہ بیسیکلی اشارے کو شو کرتا ہے۔
تو ڈیمانسٹریٹو سبجیکٹ بھی بولتے ہیں، تو اس کی انگلش ہوگی دس. جیسے میں کہتا ہوں یہ کرسی ہے تو دس از اے چیئر. اب یہاں پر ہم نے اردو میں لفظ بولا یہ، لیکن یہاں پر ہم نے دس کا لفظ یوز نہیں کیا. کیونکہ اب دیکھیں یہ جو تقریر ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جس کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کبھی بھی آپ نے دس نہیں لگانا. جیسے میں کہتا ہوں بارش ہو رہی ہے، اٹ از ریننگ. اب اٹ سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے یہاں پر، اور اب یہ نہیں کہنا کہ یہ بارش ہو رہی ہے. تو اسی طرح یہاں پر کلاس میں یہ اس کی پہلی تقریر تھی. اٹ واز ہیز میڈن اسپیچ. یہ اس کی پہلی تقریر تھی کلاس میں، ان دا کلاس. تو میں نے یہاں پر اٹ کی لاجک بتا دی ہے، دس کیوں نہیں آیا، اٹ کیوں آیا. اب اس کے بعد دیکھیں پٹ مطلب ہوتا ہے رکھنا، ڈاؤن نیچے رکھنا مطلب دبانا، کسی چیز کو دبانا. اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ دبانا، تو فکرہ پھر اس کی وجہ سے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں جب ترجمہ کلیئر ہو جائے، مطلب کلیئر ہو جائے. تو اب دیکھیں حکومت کو کرپشن کو دبانا چاہیے. دبانا مطلب ختم کرنا چاہیے، حکومت کو کرپشن کو ختم کرنا چاہیے. تو یوز آف شوڈ ہے، دی گورنمنٹ شوڈ پٹ ڈاؤن. یہاں پر ایڈیم آ گیا، پٹ ڈاؤن، ختم کرنا چاہیے کس کو، کرپشن کو. دا گورنمنٹ شوڈ پٹ ڈاؤن کرپشن. تو یہاں پر یہ ورب کا رول بھی کر رہا ہے یہ ایڈیم. تو ورب اور آبجیکٹ. اب دیکھیں لک دیکھنا، بیک پیچھے کو دیکھنا. لک دیکھنا، بیک پیچھے کو دیکھنے سے مراد کیا ہے، ماضی میں دیکھنا، ماضی کی طرف نظر دوڑانا. تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایڈیم ہو یا فریزز ہوں، ان کے اندر مطلب چھپے ہوتے ہیں. وہ اندر کا مطلب اردو میں لانا ہے، پھر اکارڈنگ ٹو میننگ آپ نے سینٹینس میں استعمال کرنا ہے اس کو. لک دیکھنا، بیک پیچھے دیکھنا مطلب ماضی میں دیکھنا. آئی آلویز لک بیک ٹو مائی پاسٹ. میں ہمیشہ اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں. اب لک بیک کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن ٹو. تو آئی آلویز لک بیک ٹو مائی پاسٹ. میں ہمیشہ اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں. اب اس کے بعد آ گیا پٹ آف ملتوی کرنا. آف ہوتا ہے ختم کر دینا، ٹال لینا. آف ڈبل ایف آف. تو کسی چیز کو مطلب ختم کرنا، ملتوی کرنا. اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے یوز آف ورب کا استعمال کیا ہے. جس فکرے کے آخر میں واؤ چھوٹی ہے یا واؤ دو نقطوں میں یہ یا بڑی آ جائے، وہ یوز آف ورب ہوتا ہے. یہاں جیسے کہ یہاں آؤ، کم ہیئر، وہاں جاؤ، گو دیئر، اس کتاب کو پڑھ لو، ریڈ دس بک. تو اس کو ہم امپیریٹو سینٹینس بھی کہتے ہیں. تو امپیریٹو سینٹینس میں سب سے پہلے ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ اگر فکرے میں کبھی نہیں کا لفظ آ جائے تو پھر نیور کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ لفظ. کبھی ملتوی مت کرو، نیور پٹ آف. اب اس میں آبجیکٹ کیا آیا، اپنے کام کو. نیور پٹ آف یور ورک. کبھی اپنے کام کو ملتوی نہ کرو. کون سے کام کو، آف ٹوڈے. کبھی آج کے کام کو ملتوی مت کرو. کبھی آج کے کام کو ملتوی مت کرو. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے ایڈیم ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو پیپرز کے ایڈیمز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اویئرنیس دیں اور ان کا بتائیں کہ فکرہ بنانا کیسے ہے اور ایڈیم کا مطلب کیسے ڈھونڈنا ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پروفیسر تنویر ٹپس اور تعلیم پوائنٹ دونوں چینل کو دیکھیں. تو انشاءاللہ دونوں چینل میں آپ کو ہر چیز کے حوالے سے اویئرنیس ملے گی اور ہماری پوری کوشش ہوگی جیسے کہ بچوں کے پیپر آ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے پاس پیپر کے کریکشن جتنی بھی ہیں اور ایڈیم جو ہے وہ آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ تک جو ہے ہم لائیں تاکہ آپ اگر وہ ماضی کے پیپروں کی ایڈیم کو کریکشن کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی فیل نہیں ہوگا. اللہ حافظ.